خان صاحب کو بہت many people I'm sure they hate خان صاحب and they have probably every right to. لیکن ایک بات میں بتا دوں اسپیکر صاحب, وہ بندہ پنجابی, سندھی, سنی, شیعہ, بلوچی, AJK کی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی ہو, اور وہ اسی لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ جب تک ڈیوائڈ اینڈ کانکر نہیں ہوگا یہ ملک غلطی سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے, یہ ملک غلطی سے مالدار بھی ہو سکتا ہے, خوشحالی آ سکتی ہے. وہ غریب مانگتا کیا آپ سے اسپیکر صاحب؟ یو بینگ دا گورنمنٹ, اسکول, ہسپتال, صحت کارڈ تو مریم بی بی نے کاٹ دیا, دوائیوں پہ 18% ڈیوٹی اس کے چاچا نے لگا دی. سر لوگ کہاں مرے ہیں یہ تو بتائیں. دو تین چیزیں اسپیکر صاحب, میرے حلقے میں FR پشاور جو حصہ ہے, 15 سال ہم نے قربانیاں دی ہیں سر, 15 سال, اور اس کا ڈسپروپورشنٹ امپیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر ایک گاؤں ہے جہاں پہ 10 میں سے 3 خواتین بیوائیں ہیں, فری کی بیوائیں ہیں, پلاٹس والی بیوائیں نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں, میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ KP اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ FIR ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب, جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے, آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Honorable Speaker. If you'll allow, as the first elected woman from the KP in the last 76 years in the history of Pakistan in this House, as well as given the dubious honor that I've not been allowed to speak on this very same floor for the last 4 months, I hope you'll be a bit tolerant and stand with me while I speak in 3 different languages, the last one for my own particular constituency. Honorable Speaker, the reason I decided to speak now, the honorable colleague who spoke just before me is somebody I consider a friend. Her father was an honorable colleague as well, and somebody I respected immensely. The reason I speak English, Honorable Speaker, is that unfortunately the elites of this country consider anybody who doesn't speak English as filth. Those of us that do not speak the language of Karachi and Lahore are relegated to the masses, the awam, as if it's something to be proud of. Would you believe, Honorable Speaker, this entire August House is so honorable, it is so just, that when I was abducted from my house on the last day of the 9th of August of PDM's government, not a single woman in the parliament, whether it be these big names from People's Party or the Noon League, not one person spoke up. That how can you abduct someone? If you arrest me, absolutely fine. Even then I had some, let's say, leverages, but I didn't use any. I had nothing to hide. When I was picked up, I was told a couple of things. That we would like you to join Bilawal or Mariam's party. I don't know who this we is, but they were wearing masks. And they said, we would like you to join these 2 parties. And I said, unfortunately for all of you, I'm far more educated than Bilawal and Mariam. And I'll be damned if I ever sit with them. I have immense respect for that side of the house. I have friends there, I have brothers and sisters, I have relatives. But the leadership, Mr. Chairman, I'm afraid the morality is less than 0. And I'll tell you why. My mother has nothing to do with politics except that she voted for me once. The women of my family, the women of Shahryar's family, of Qasim Suri's family, of Zartaj's family, of Aisha's family, of Anika's family. My sister here was a bit upset about the bangles that Asad Kaisar Sahib mentioned. Does she realize what our women have been through? Not only were our bangles taken off, our dupattas and our clothes were taken off. Shame. Who is going to pay for that legacy, sir? So let's not proselytize about who's more loyal to the king in this particular world, and that king being the women of this country. Honorable Speaker, we women are 52% of Pakistan. We're not a women rights or human rights issue. We are a national issue, and I will not allow anyone in this floor to make light of us. I have seen the honor code that my fellow sisters sitting on that side of the house operate on. Not one person spoke when Tayyiba Raja was grabbed by her hair by the Punjab police. So please, let's not pretend to be extremely moralistic. We are what we are. Egocentric and fixated politicians who would sell our own mothers if it would give us a seat in this assembly. Form 45
And Form 47, it is an embarrassment to this country. Now I'll come to Urdu, Honorable Speaker. میں انگریزوں کو سنا رہی تھی نا بھائیو, کچھ نہیں ہوتا, انگریز سن لیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں. اچھا جی, اسپیکر صاحب, مجھے کسی عورت سے کسی مرد سے کوئی بیر نہیں ہے. میرے رشتہ دار ہر سیاسی پارٹی میں ہیں, بلکہ مجھے تو اکثر جب ہم گورنمنٹ میں تھے مجھے ڈانٹے پڑتی تھی کہ اس کے رشتہ دار تو پیپل میں بھی ہیں, اے این پی میں ہے, یہ کمپرومائز ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پچھلے 2 سال میں مجھ پہ جتنے کیس ہوئے ہیں, اور آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں, اللہ کرے کہ آپ وہی ہوں جن سے ہم آپ کی امیدیں رکھتے ہیں. اسی ہاؤس کے اسپیکر راجہ صاحب نے میرا پاسپورٹ مجھ سے چرایا ہوا ہے ایز آف جون 2022. 4 قوانین کے خلاف ایسا کیا ہے, اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ایز ممبر آف پارلیمنٹ. ابھی بھی انہیں کے پاس پڑا ہوا ہے, میرے پاس فرصت نہیں تھی کہ میں اٹھا لوں, لیکن 2 سال اللیگلی انہوں نے میرا پاسپورٹ چرایا تھا. مجھے گھر سے نکالا گیا فرام پارلیمنٹ لاجز when I was in MNA. مجھے نہیں نکالا جا سکتا تھا. I was supposed to stay there and 35 people came from CDA and the police. اب ایک CDA پہ ڈالتا ہے پولیس, I don't mind, I'm sacrificing for Pakistan. نہ عمران خان نے ساری عمر زندہ رہنا ہے, نہ میں نے وطن کے لیے سیکریفائس دیا. پر جناب اسپیکر, جب میرے جیسی عورت آپ اٹیمپٹ کریں گے کہ جی پیپل میں جاؤ, نون میں جاؤ, خٹک کے پاس, ترین کے پاس, میں کیوں جاؤں؟ خاٹک اور ترین تو پہلے سے میرے رشتہ دار تھے, میری تو ان سے ویسے نہیں بنتی تھی, تو میں ان کی پارٹی میں کیوں جاؤں؟ وہ تو جو ہماری پارٹی تھی میں سے نہیں لگتی تھی. اسپیکر صاحب, یو ڈونٹ نو می, میں ایک لڑاکا ہوں, ہمیشہ سے تھی. میں ہر کسی کے ساتھ لڑتی ہوں, اپنی لیڈر کے ساتھ بھی لڑی ہوں, حق کے لیے لڑتی ہوں. اور آج آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا جھوٹ اس قرآن کے نیچے بولا جا رہا ہے نا, I swear to God میری ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بجٹ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے. اور سر, آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے ملازم ہوں گے, آپ کے کوئی غریب رشتہ دار بھی ہوں گے. یہ جو بڑی بڑی انگریزی ہمیں سنا رہے ہیں, oh this salary tax and that digitization, sir you are destroying digitization. آپ کمپیوٹرز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, کتابوں پہ, ہارٹ سٹینٹس پہ, چیریٹی ہاسپٹل جس پہ 50 سے زیادہ بیڈ ہوں, آپ نے فارماسیوٹیکلز کی 18% شرح بڑھا دیا, را مٹیریل کی 18% اس ہسپتال پہ ٹیکس ڈال دیا ہے. لیکن جو مالداروں کے ہاسپٹلز ہیں سر, وہ تو لندن میں ہیں, بھگوڑے تو لندن چلے جاتے ہیں, وہاں سارے علاج کرتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ جناب اسپیکر, آپ نے اگر میری لاسٹ, کیونکہ 3 ہی میری بجٹ سپیچز تھی, پھر تو ہم فارغ ہو گئے, جو میری 3 بجٹ سپیچز تھی, میں نے کبھی بھی اس میں پیپل یا نون کو نہیں ڈانٹا تھا, اپنی حکومت کو پکڑتی تھی میں, اور آج بھی میں یہی کروں گی. ہم جب چھوڑ کے جا رہے تھے کٹی میں $17 ارب, 21 ارب ڈالر ہم نے قرضوں میں دے دیا. 32 بلین پاکستان کی ہسٹری پہلی دفعہ ریمیٹنسز آئیں. 36 بلین آپ کا پہلی دفعہ ایکسپورٹ ہوا. 6% آپ کا گروتھ ریٹ تھا. کووڈ کے باوجود گلوب کہتا تھا, نیوز ویک اور پولیٹیکل جو سائنٹسٹ, یہ جو بڑے بڑے اشتہاری اخبارات ہیں, اس میں تو ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ پاکستان از amongst top 3. UPDM have destroyed this country for what purpose? آپ کو خان کا چہرہ نہیں پسند تھا, باجوہ کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیا, نو پرابلم, ٹھیک ہے, نہیں پسند خان صاحب, الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ 4 ہفتوں کے اندر الیکشن کراتے, 6 ہفتوں میں کراتے, آنا تو انہیں نہیں تھا. بٹ پرابلم یہ تھا کہ پہلے چاچا کو پرومس تھا PM آفس, پھر اس کی بھتیجی کو پرومس تھا, پھر کسی اور کے بیٹے کو پرومس تھا. یہاں پہ ان الیکٹڈ بیٹیاں آ جاتی ہیں, کوئی الیکشن کرتا نہیں ہے. سر, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ووٹ کو عزت دو, اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ٹھیک, آپ کو PTI نہیں پسند, آپ کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ 46 سال سے اس ملک میں یہ 2 خاندان ٹک ٹیک کھیل رہے ہیں. اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہوتا تو کس نے روکا تھا ان کو؟ ٹھیک کر لیتے. 3 دفعہ ایک پرائم منسٹر, ایک خاندان, تیسری دفعہ دوسرا. یہ جو ہمارے لوگ آئلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ہمیں سرو کر رہے ہیں, جو ہمارے گھر میں ملازم ہیں, ان کے بچے بچیاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم PM بنیں گے یا ہم CM بنیں گے اگر نام کے پیچھے زرداری اور شریف نہ لکھا ہو؟ A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. اب یہ ضرب استحکام, I don't know یہ ترین صاحب کی پارٹی سے ان کو کیا پیار ہے. By the way اسپیکر صاحب, اب مجھے پتا ہے اس پہ ناراضگی ہوگی, بٹ ہو جائے, doesn't matter, مجھ پہ پہلے ہی بہت پرچے کٹے ہوئے ہیں. ہماری 2 خواتین تھیں PTI کی, جن کا کور کمانڈر ہاؤس سے دور دور کھڑی تھی. ایک آج اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ایک آج جیل میں بیٹھی ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک نے معافی مانگ لی ٹی وی اینکر سے, اور ٹی وی اینکر نے معاف کر کے IPP میں ڈھا کے اس ہاؤس میں لے آئے, اور دوسری بیچاری جیل میں سڑ رہی ہے. ایک 3 اسٹار جنرل کی وائف, 3 اسٹار جنرل, اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ ہاتھ میں مائکروفون اور لبرٹی میں کھڑی تھی. That is it, sir. So this is the honesty and decency with which we deal with the women in our country. Punjab is the backbone of Pakistan, Honorable Speaker.
पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा. और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया. Because that is what she deserves. जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है. माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर. जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है. हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में. शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए. कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है. किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू यूथ. ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं. बहुत अजीम पाकिस्तान है. एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें. ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ. लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है. अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफा बलूचिस्तान में और केपी में आता है. ये नहीं समझ आती. खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था. एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते. बट सर, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter. अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है. जो पंजाब का और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है. सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें. ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है. ये अवाम, हम रियासत है. नॉट मी द MNA, माई पीपल. टॉक टू अस. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाजत देंगे, मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से तो नहीं कहूँगी, 73 साल से मेरे इलाके में खवातीन के स्कूल नहीं बनते सर. क्योंकि केपी हमेशा हम वो हैं, कारतूस है. जिहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया. उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है. हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारे बच्चियां उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फौजी उड़ा दो. लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको PSDP, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, PSDP में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में. और आपको पता है जनाबी स्पीकर कि केपी में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी PSDP का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा. ये है माशाल्लाह PSDP. मैं सुबाई या लिसानी बात नहीं करती. I'll end on this, स्पीकर साहब. खान साहब को बहुत many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to. लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुन्नी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता. वो पाकिस्तान की बात करता है. वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है. क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है. और गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट. स्कूल, अस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया. दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी. सर लोग कहाँ मरे ये तो बताएं. 2-3 चीजें स्पीकर साहब. मेरे हल्के में FR पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियां दी हैं सर, 15 साल. और उसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सर एक गांव है जहां पे 10 में से 3 खवातीन बेवाएं हैं. फ्री की बेवाएं हैं, प्लॉट्स वाली बेवाएं नहीं है. उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है. पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइंस में. मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक. उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना. उसके बाद से जी मुझ पे FIR, एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी. लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है. और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूँ ना, खत्म ही नहीं होंगे. आई वोंट इवन गो इनटू दैट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर. मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे. मैं गई इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मुझे कोई अंग्रेजी की चिट्ठी ही दिखा दे, उर्दू दिखा दे, जिसमें लिखा हो कि फीडर बंद करने की इजाजत है इस कानून के तहत. कोई चिट्ठी नहीं है सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है. दे आर पनिशिंग केपी फॉर गिविंग अ वोट टू इमरान खान. और सर ये इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी. हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है.
ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن سر اسی کو دیکھ لیں. تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں, مت کریے تفرقے. آگ لگنے والی ہے بہت جلدی, ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی, اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, یہ اس سے ڈرے, اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے, اس کلام سے ڈرے. ملک کو ٹھیک کریں. ہم سب نے مر جانا ہے, اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا, لیکن خدا کا خوف کرے, وطن کو فرسٹ کرے. دیٹ از وائی عمران خان از ان جیل. پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. تھینک یو. شکریہ.